علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اسی پر بس نہیں، طارق جمیل کی اور بہت سی گستاخیاں ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخت بے ادبی کرتے ہیں، اور بے ادبی کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں۔ صفحہ 275 ہے، پہلے کتاب کا ٹائٹل دیکھ لیجئے۔ یہ کتاب کا نام ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں۔ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی حیرت انگیز کارگزاریاں، یہ تقاریر کا مجموعہ ہے طارق جمیل کا، اور اس کو مرتب کیا ہے فضل الرحمن رشیدی نے۔ چھاپنے والے ہیں دارالکتاب اردو بازار۔ ان کا پتہ ہے کتاب مارکیٹ غزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور، اور اس کے جو ایڈیشن آپ کے سامنے ہے یہ مارچ 2006 کا ہے۔ جی ہاں، مارچ 2006 کے ایڈیشن میں انہوں نے کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی مبارک اور پاک جماعت صحابہ علیہم الرضوان کی سخت بے ادبی کی ہے، اور اہل بیت کی دشمنی کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلی بات صفحہ نمبر 275 پر یہ کہتے ہیں، اور وہ کچھ اس طرح ہے، یہ کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں، وحشی نے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور مدینے میں آیا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا قتل کیا جاؤں گا۔ چھپتا چھپا تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور چہرے سے کپڑا ہٹایا، اور آپ جو ایسے بیٹھے تو یوں ہوئے۔ آگے لکھتا ہے، میں عربی عبارت چھوڑ رہا ہوں، آگے لکھتا ہے آپ کی آنکھیں پھٹی، نعوذ باللہ من ذالک، ما زاغ البصر وما طغى، جن آنکھوں کی شان ہو ان کے متعلق ایسا بے ادبی کا جملہ، آپ کی آنکھیں پھٹی، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ پاک اور مبارک برکت اور نورانی وہ چشمان کرم جن سے آپ ہم گنہگاروں کے لیے آنسو بہاتے تھے، ایسی چشمان کرم جن سے آپ نے اپنے اللہ کا دیدار کیا، ان چشمان کرم کے متعلق کتنا غلط لفظ اس نے استعمال کیا، کیونکہ یہ مجبور ہیں، بے ادبی گستاخی ان کو گڑتی میں ملی ہے۔ یہ دیوبندی ہیں، وہابی دیوبندی غیر مقلد اہل حدیث اسراریہ اور ذاکر نائک کا ماننے والا ہو اور گستاخ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ان کے خون میں یہ بات شامل ہے، جب تک وہ بے ادبی نہ کریں تو وہ وہابیت کی پہلی سیڑھی بھی چڑھ نہیں سکتے۔ آگے دیکھیے، صفحہ نمبر 275 تھا، آگے صفحہ 135 پر جو بات کی ہے انہوں نے، وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں مولانا صاحب کی کرکٹ والوں سے بات چیت، صفحہ 134 ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور 135 تک جا رہا ہے۔ مولانا صاحب کی کرکٹ والوں سے بات چیت، مولانا کرکٹ والوں سے بات کر رہے تھے، فرمانے لگے 3 وکٹیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، بلہ ایمان ہے اور باؤلنگ شیطان کرا رہا ہے۔ ایمان کے بلے سے توحید، آخرت اور رسالت کو بچانا ہے۔ کتنی عجیب و غریب اور غلط مثال دی ہے انہوں نے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی مسلمان یہ سوچ سکتا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت یہ وکٹیں ہیں اور ایمان کو بلہ کہہ دیا؟ آگے دیکھیے، اسی پر بس نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، صفحہ 141 پر انہوں نے وہ بات کہی جو بات کہنا سختی سے منع ہے۔ احد میں جو بھی معاملہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس کو کرہا سے، زخم سے بیان فرمایا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ جو اندلس کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے اپنی تقریباً 900 صفحے میں لکھا
شفا شریف میں لکھا انہوں نے کہ قطعاً یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شکست ہوئی یا جماعت صحابہ کو شکست ہوئی۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ سخت گستاخ اور بے ادب ہے، اس سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہے۔ یہ دیکھیے لکھا ہے ہم نے میدان جنگ میں بڑی شکست کھائی۔ شکست کھانا کوئی بری بات نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی اور صحابہ کی مقدس جماعت جن جیسا دنیا میں پیدا نہ ہوگا، ان کو احد کی لڑائی میں شکست ہوئی۔ میدان کی شکست انبیاء نے اٹھائی ہے، ہمارے نبی